انتقام سے اجتناب کرنا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مسیح کی محبت سے پیش آنا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ ہم نے گزشتہ اصول میں دیکھا کہ پولس مستند محبت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ نسبتاً اس محبت کی مشق کرنا آسان ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم سے محبت کی جاتی ہے، جب یہ دو طرفہ ہوتا ہے، جب یہ باہمی ہوتا ہے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب ہم کو کہا جاتا ہے کہ ان سے پیار کریں جو ہم سے پیار نہیں کرتے؟ دراصل جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ خیر، یہ مکمل طور پر مختلف صورتحال ہے، اور شاید ہم سے ایک مشکل چیز کرنے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر پولس رومیوں باب نمبر 12 میں اس بات کو بہت واضح کرتا ہے۔ آیت 17 کے آغاز سے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، وہ یہ کہتا ہے بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو۔ کیا آپ کی کبھی آزمائش ہوئی؟ یقیناً میرے ساتھ ہوا ہے۔ بدی کے عوض بدی کرنا، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہاں آیت 20 میں پولس امثال 25ویں باب کا حوالہ دیتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پولس نے لکھے، لیکن یہی وہ الفاظ ہیں جو یسوع نے سکھائے اور اپنی زندگی سے مثال دے کر ظاہر بھی کیا۔ متی 5ویں باب کی 43ویں آیت کے آغاز سے یسوع کے ان الفاظ پر غور کریں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ اس معاملے کی سچائی یہ ہے کہ یہودی کمیونٹی کو ربیوں نے یہ تعلیم دی تھی جو کہ مکمل طور پر خدا کی مرضی کے خلاف ورزی تھی، جیسا کہ ہم امثال میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کو کلام مقدس اور خدا کی مرضی سے دور کیا گیا تھا، اور اس لیے یسوع مسیح کہہ رہا ہے تم سن چکے ہو کہ یہ بدی ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ واہ، یہ بہت زبردست الفاظ ہیں، کیا یہ نہیں؟ اس کو اپنانا آسان نہیں، اور بے شک یسوع نے اس کی حتمی طور پر صلیب سے مثال دی، جب اس نے نیچے دیکھا اور کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب یقیناً یہ خدا کے فضل، طاقت اور پاک روح کی قوت کے وسیلے سے اس کی مشق کرنا ممکن ہے، یعنی اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا۔ لیکن دیکھیں جیسے یسوع مسیح نے محبت کی اور خدا کی قوت کو لیا اور ہمیں یہ کرنے کے قابل ہونے کی طاقت دی۔ یہاں ایک سوال ہے، آپ اپنی زندگی میں اس اصول کی مشق کرنے کے کیسے قابل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہمارے پاس موقع ہوتا، میں اس کی وضاحت کر پاتا اور آپ کے ساتھ مزید دلچسپ کہانیاں بیان کرتا کہ کیسے خدا نے آپ کو قابل بنایا کہ آپ اس کی کوشش کر سکیں اور اس فتح کا تجربہ کر سکیں۔ لیکن جیسے میں سوچ رہا تھا، یہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایک صبح تقریباً 1 بجے مجھے ایک فون کال آئی، بطور پاسبان ہمارے بلڈنگ انجینئر کی کال آئی، اور اس نے کہا ہمارے دفاتر جل رہے ہیں۔ صبح 1 بجے مجھے یاد ہے ہم بستر سے اٹھے، ہم دفتر کی عمارت میں گئے۔ دراصل ہم نے بڑی جگہ رینٹ پر لی تھی اور اس جگہ پر ہماری کلیسیا کے 50 دفاتر تھے، اور میں وہاں کھڑا تھا اور اوپر دیکھا اور دوسرا پورا فلور آگ سے جل رہا تھا، اور میرے پورے دفتر کی دائیں طرف والا احاطہ انتہائی آگ میں دہک رہا تھا۔ ہمیں بعد میں اس بات کا پتہ چلا کہ وہ آگ ایک آتش زن فرد نے لگائی تھی۔ میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا۔ جب ہیلی کاپٹر وہاں اڑ رہا تھا اور اب تقریباً چوتھی بار خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی،
اور ایک ٹی وی چینل کے نمائندے نے میرے منہ کے سامنے مائک کیا اور کہا، ہم پاسٹر راشد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے دفاتر جل رہے ہیں، اور پاسٹر صاحب کیا آپ اس وقت کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا، اور مجھے یاد ہے میں نے رومیو 8ویں باب کی 28ویں آیت میں فضل کو پیش کیا۔ میں ابھی تک صدمے میں تھا جب میں نے کہا، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، لیکن میں صدمے میں تھا۔ اور بعد میں ہمیں اس آتش زن کے بارے میں پتہ چلا۔ حقیقت میں یہ ایک شخص تھا جو چرچ آیا کرتا تھا، جو کہ ان اقدار سے ہم آہنگی نہیں رکھتا تھا جو ہم سکھاتے تھے، اور وہ بھوکا ہو گیا اور ہمارے دفاتر میں جانے کے قابل ہوا اور ان تمام دفاتر میں آگ لگائی۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے قابل ہوئے، لیکن فائر مارشل نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس بات کا پتہ چلا لیا تھا کہ ایک آتش زن ہے۔ خیر میں نے اس مشکل کا سامنا کیا، میں ناراض تھا، میں نے خلاف ورزی محسوس کی کیونکہ ہم نے اپنے دفاتر کا نقصان اٹھایا تھا۔ ہمارے 17 پاسبانوں کے ذاتی کتب خانے جل چکے تھے۔ میرے دفتر میں ماں سوائے دھات کے جو دیوار پر لٹکی تھی کچھ نہ بچا، اور موٹے ستون جو دہکتے ہوئے انگاروں سے جل کر نیچے کی طرف جھک چکے تھے۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک مشکل پیش آئی۔ بدھ کی رات کو، اور یہ خبر نکلی، ویسے یہ قومی خبر بن چکی تھی، خاص طور پر کرسچن ریڈیو پر، لیکن ہم جانتے تھے کہ ہم اجتماعی میٹنگ بدھ کی رات کو کر رہے تھے، اور یہ سوموار کا دن تھا۔ دراصل سوموار صبح سویرے تقریباً 1 بجے یا جب آگ لگائی گئی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ناراض تھے، ان سب کو زیادتی کا احساس ہوا۔ کوئی ایسا کرنے کی کیسے جرت کر سکتا ہے؟ اور میرے لیے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ بطور سینئر پاسٹر کلیسیا کے سامنے جانے میں تھا، اور فائر مارشل ہمارے ساتھ تھا جو ایک مسیحی ہوا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ان کو معاف کرو، لیکن یہ کرنے سے پہلے مجھے اپنی روح کے ساتھ نمٹنا تھا۔ میں نے جانا تھا کہ یسوع نے کیا کہا، اور میں نے یہ بیان کیا کہ یسوع نے کہا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ ویسے ہم کو بعد میں ان لوگوں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا جو کہ کچھ ہم میں سے ہی تھے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ انہوں نے اس کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی مگر نہ کر سکے کیونکہ اس نے پہلے ہی سب ثبوت مٹا دیے تھے اور ان کے پاس ثبوت ناکافی تھے، جس وجہ سے وہ اس کو انصاف کے کٹہرے میں لا سکتے، اور ایسا اس آتش زن کے ساتھ ہوا۔ اس نے سارے ثبوت مٹا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کون ہے مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کر سکے، اور ویسے میں آج تک اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن سے محبت کرنی ہے، اور جو ہمیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو ہم سے اتفاق نہیں کرتے، یہ بات نہیں کہ ہم انصاف کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ہم نہیں جانتے کہ چاہے کبھی اس کا انصاف ہوگا یا نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے 100% رپورٹس کی بنا پر جاننا تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر امریکہ کے کسی اور حصے میں چلا گیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا، لیکن وقتاً فوقتاً میں ابھی تک اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اس کہانی کی ایک طرف چھوٹی سی تحریر ہے۔ دراصل میرے دفتر میں جہاں ایک الماری تھی، وہ دھات کا موسیٰ کا ایک خوبصورت مجسمہ تھا جس میں اس نے 10 احکام پکڑے ہوئے تھے جو کہ مجھے ایک برازیلین آرٹسٹ نے دیا تھا۔ حقیقت میں اس کو ایک مسیحی نے برازیل میں ایک بہت خاص آرٹسٹ سے خریدا تھا، اور یہ ایک دھات سے بنا ہوا تھا، اور میں نے خود سے سوچا، میں حیران تھا کہ اگر یہ بچ جاتا۔ میں اور میری بیوی نے فائر مارشل سے بات کی کہ وہ اندر جائے بہت دنوں بعد صفائی ہونے سے پہلے، اور مضبوط ہیٹس پہن کر اندر گئے، اور میں اپنے دفتر میں کھڑا تھا۔ وہاں راکھ کے علاوہ کچھ نہ بچا، اور میں نے بتایا، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں حیران تھا کہ اگر وہ دھات کا مجسمہ بچ جاتا، اور میں نے ایک بڑا بیلچہ لیا جو کہ میرے پاس تھا، اور میں اپنے کتب خانے کی طرف مڑا، اور راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ الماری اور ڈیسک جاتا رہا،
میں اس کی طرف بڑھا اور آپ یقین نہیں کرو گے مجھے کیا ملا۔ کیا دھات کا مجسمہ؟ بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب میں نے بزرگوں کے ساتھ لکھی تھی جس کا عنوان تھا A Biblical Theology of Material Possessions۔ یہ ایک بہت بڑی جلد تھی، تقریباً 100 اصول کے، کیسے خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی مادی املاک کا استعمال کریں۔ آپ میں سے کچھ مسکرا رہے ہوں گے، وہ یہ جانتے ہیں۔ اور کیا ہوا جب میں راکھ کے ڈھیر کی طرف مڑا، یہ کتاب میری طرف دیکھ رہی تھی، A Biblical Theology of Material Possessions۔ اور اگر میں نے اس وقت اس کو کھولا ہوتا تو میں ہر ایک صفحے سے پڑھ سکتا تھا۔ ایلن نے میری طرف دیکھا اور وہ ہنسنے لگی۔ یہ ایسے تھا کہ خدا کہہ رہا ہے، راشد کیا تمہارا ایمان ہے کہ تم نے مادی املاک کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک چیز جا چکی تھی، اب میرے لیے یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ کتاب کیسے بچ گئی جبکہ دوسری ساری کتب جل کر راکھ ہو گئیں؟ تمام مجسمے جاتے رہے، اس کتاب کے علاوہ ہر ایک چیز جاتی رہی۔ یہ کتاب راکھ سے ڈھکی ہوئی تھی مگر آج بھی میں اسے پڑھ سکتا تھا۔ ویسے میں نے اس کو اپنے دفتر میں شیشے میں یاد دہانی کے لیے رکھا ہے، اس لیے میں سادگی سے یہاں شیئر کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ بحرانوں کے دوران، ایذا رسانی کے دوران، حتیٰ کہ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں اس کے دوران خدا کے پاس اس بدی میں سے نکالنے کا راستہ ہوتا ہے جو یہ مل کر اچھائی کو جنم دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں نیچے ہماری زندگی میں۔ اور بے شک اس نے یہ میری زندگی میں کیا، نہ صرف مجھے دشمن سے محبت کرنا سیکھنے کے لیے، بلکہ یہ سکھایا کہ وہ چیزیں جن کو ہم زمین پر بہت عزیز رکھتے ہیں وہ بھی اوجھل ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ تمام چیزیں ہمیں ویسے ہی مل جائیں گی۔ اس لیے اصول یاد رکھیں، انتقام سے اجتناب کرنا، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مسیح کی محبت سے پیش آنا ہے۔